اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to today's session. This is our critical question of the poem. We have just discussed one art by Elizabeth Bishop. عزیز طلبہ، ہماری نظم جس کی کہ ایکسپلینیشن اور ٹیکسچوئل ریڈنگ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے اندر آنے والا پوچھا جانے والا ایک ہی تنقیدی سوال ہے بیٹا، یہ اس کو آج ہم دیکھیں گے. Dear students, let's have a look at the critical question. اپنے سامنے بیٹے ہارڈ کاپیز رکھا کریں، میرے ساتھ پڑھیں آرام آرام سے، دھیرے دھیرے. دیکھیں سوال کیسے پوچھا جاتا ہے. Question. Do you agree with the poetess that the art of losing is not hard to master? کیا آپ اتفاق کرتے ہیں شاعرہ سے کہ یہ جو چیزوں کو کھو دینے کا فن ہے، اس پر غلبہ پانا، قابو پانا، اس میں مہارت حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. How can we master this art? وہ کیا طریقے ہیں جن سے ہم جو ہے وہ اس فن پر، اس مہارت پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو بیٹے یہ ہمارا یہ سوال جو ہے گویا دو حصوں پر مبنی ہے. ایک میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا واقعی اس سے ایگری کرتے ہیں، اس کے آئیڈیا سے کہ یہ آرٹ آف لوزنگ جو ہے، یہ آرٹ آف لوزنگ تھنگز جو ہے یہ کوئی آسان ہی معاملہ ہے، مشکل نہیں ہے. اور دوسرے وہ کون کون سے ٹیکٹکس ہیں جن سے آپ اس فن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ انٹروڈکٹری پیراگراف پہلے لکھیں گے. ایلزبتھ بشپ لیڈ اے ٹریجک لائف. ایلزبتھ بشپ نے ایک بڑی المیہ زندگی گزاری. ہر فادر ڈائیڈ ان ہر چائلڈہڈ. اس کے ابو جو تھے اس کے بچپن میں انتقال کر گئے. اینڈ شی ہیڈ ٹو لیو ود ہر مینٹلی ریٹارڈڈ مدر. اور اسے اپنی دماغی طور پر مفلوج ماں کے ساتھ باقی زندگی بسر کرنا پڑی. ہر پوئٹری کنٹینز دا کلر آف ٹریجڈی. اس کی شاعری جو ہے اس میں المیہ کا ایک رنگ بھرا ہوا ہے. اینڈ پیسمزم، اور یہ مایوسی کا ایک عنصر سا پایا جاتا ہے. سو شی شوز انڈیفرنس ٹو دی لاس آف آرڈنری ایز ویل ایز ایکسٹرا آرڈنری تھنگس. فطری بات ہے کہ اس طرح سے وہ لا تعلقی، لاپرواہی، انڈیفرنس دکھاتی ہے عام چیزوں کے اور غیر معمولی چیزوں کے گم ہو جانے کو. اٹ از دی لاس آف تھنگس دیٹ ڈسٹربس اس. یہ چیزوں کا نقصان ہی ہے جو ہمیں ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے. وی شوڈ ناٹ فیل فرسٹریٹڈ ایٹ دا لاس آف تھنگس. ہمیں چیزوں کے نقصان پر جو ہے وہ پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے اوپر ایک لفظ میں چھوٹی سی غلطی ہے، اسپیلنگ اس کے پہلے دوسرے جملے میں مینٹلی ریٹارٹڈ لکھا ہوا ہے، یہاں ریٹارٹڈ اسپیلنگ اے بنائیں اس کا. شاباش، درستگی کریں. Dear students, our critical question continues. We should bear this loss with a stout heart. مضبوط دل کے ساتھ ان نقصانات کا سامنا کریں. The attitude and tone of the poetess is mocking, non-serious, half humorous and frivolous. شاعرہ کا جو رویہ اور لب و لہجہ ہے وہ یہاں بڑا مذاق اڑانے والا، غیر سنجیدہ، آدھا مزاحیہ سا ہے اور انتہائی یہ فریولس، فضول قسم کا ہے. But the underlying message is serious, sane and sensible. لیکن جو اندر پوشیدہ پیغام ہے نظم میں، نظم کی لائنوں میں، وہ بڑا ہی سنجیدہ قسم کا، عقل مندانہ اور سمجھداری پر مبنی ہے. The true art of losing helps us to inculcate a spirit of acceptance and resignation. یہ جو حقیقی فن ہے، سکل ہے چیزوں کو گم کر دینے کی، یہ ہماری مدد کرتی ہے. ہیلپس اس، یہاں درستگی کریں، ایس نہیں ہے یہاں، ایس ہیلپس کریں اس کو. انکلکیٹ، پیدا کرنا، پروڈیوس کرنا، اپنے اندر ایک تقدیر کو تسلیم کر لینے کا ایک جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. یہ چیزوں کو کھو دینے کا جو حقیقی فن ہے. دا لاس آف ڈور کیز اور دا لاس آف این امپائر شوڈ بی ٹیکن ان ونز اسٹرائڈ ود اے اسمائلنگ فیس. یہ معمولی سا دروازے کی چابیوں کو کھو جانا ایک معمولی کام ہے، اور دوسری طرف ایک غیر معمولی کام، کسی امپائر کا گم ہو جانا، کسی سلطنت کا کھو جانا. ان دونوں
معمولی اور غیر معمولی چیزوں کو ہمیں بیک وقت ون سائڈ رائٹ اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اینڈ اسٹاؤٹ ہارٹ اور مضبوط دل کے ساتھ۔ وہ گرامر کی غلطی درست کر لیں بیٹے۔ دا ٹرو آرٹ آف لوزنگ ہیلپس اس، ایف ڈال لیں، شاباش۔ Dear students, our question continues. In this way, a defeat or disaster loses its bitterness. اس طرح سے ایک شکست یا ایک بربادی جو ہے، پریشانی جو ہے، وہ اپنی تلخی گم کر کھو دیتی ہے، and gives us hope and strength to look ahead، اور ہمیں امید اور طاقت عطا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں آگے بڑھ سکیں۔ The most trifling incident and the greatest disaster should be faced without tears۔ زندگی میں آنے والا انتہائی معمولی واقعہ یا کوئی سب سے بڑی پریشانی جو ہے، ان دونوں کو ہمیں آنکھوں میں آنسو لائے بغیر برداشت کرنا ہے، فیس کرنا ہے ان کو۔ The art of losing in fact means to live life hoping for the best and to be ready to face and accept the worst۔ گویا یہ حقیقت میں فن جو ہے چیزوں کو گم کر دینے کا، اس کا مطلب ہے زندہ رہنا بہترین کی امید میں، بہتری کی امید کرتے ہوئے، اور بالکل تیار رہنا اور سامنا کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے دنیا میں بدترین چیزوں کو، یعنی پریشانیوں اور فکروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہمیشہ بہتری کی امید میں جو ہے وہ زندگی کے اس دامن کو تھام کر آگے بڑھتے رہیں۔ Dear students, our question continues. We may face many losses and disasters in our life۔ زندگی میں ہمیں بہت سی فکریں، پریشانیاں، مصائب کا سامنا رہتا ہے۔ If we take loss to our heart, we cannot lead a life۔ اگر ہم دل پہ لگا کے بیٹھ جائیں ہر زخم کو، چرکے کو، رونا نہ چھوڑیں، تو پھر تو زندہ رہنا مشوار ہو جائے گا۔ The pessimism of these disasters will occupy ourselves۔ یہ جو ناامیدی ہے ان پریشانیوں کی، وہ ہمارے اوپر غلبہ پالے گی۔ We should accept the reality that these losses and disasters are a part of the game of life۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کی ضرورت ہے کہ یہ سب نقصانات، یہ پریشانیاں، یہ فکریں جو ہیں، وہ زندگی کی بڑی اس کھیل کا حصہ ہیں۔ We should just make an adjustment to accept these miseries and pains with a smiling face۔ زندگی ویسے بھی یہ مصالحت کرنے کا نام ہے، ایڈجسٹمنٹس کرنے کا نام ہے، تو ہمیں ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے جو ہے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک طرح سے مصالحت کر لینی چاہیے، مفاہمت کر لینی چاہیے۔ لائف loses its bitterness and we are able to go ahead۔ اس طرح سے زندگی جو ہے اس کی تلخی کم ہو جاتی ہے، مٹھاس تو نہیں آتی ہے، تلخی میں کمی آ جاتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، اور ہم زندگی میں آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ No loss can be recovered through weeping and crying۔ رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی زخم بھرتے ہیں۔ rather it embitters our life، بلکہ یہ زیادہ جتنا چیخیں گے اتنی زیادہ ہماری تلخی جو ہے وہ زندگی میں وہ دارائے گی۔ Dear students, as it is a very critical question، تو بڑا زبردست سوال ہے بیٹے، چونکہ امتحانی بھی ہے تو ہمیں اس کو پوری تفصیل سے یاد کرنا ہے۔ تو it continues۔ The poetess describes the art of losing things by her personal examples۔ شاعرہ نے اپنی ذاتی زندگی کی ذاتی مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے۔ She says mockingly that the art of losing things is not very hard to master۔ اب یہ بیٹے ایکسپلینیشن میں سے آپ بہت سا مٹیریل لے سکتے ہیں، اور یہ جملے جو ہیں وہ ایکسپلینیشن ہی سے لیے گئے ہیں۔ She herself lost many ordinary as well as extraordinary things of life like door keys، names and places, badly spent time, her mother's watch and many more common things۔ In the end, she ridiculously concludes that even the loss of a friend or a lover is not a great disaster۔ تو زندگی کی اپنی ذاتی مثالیں دیتے دیتے، جس میں وہ ہمیں کہتی ہے کہ میں نے زندگی کی عام چیزیں جو تھیں وہ گم کیں، بہت سی گم کیں زندگی میں، زندگی کے نقصانات کو برداشت کرنا سیکھا، اور پھر زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ جو تھا وہ بھی کھایا۔ My friend left me at the mercy of circumstances, then I had to bear the loss and she bore it with a stout heart۔ تو یہ اس نے اپنی ذاتی زندگی کی یہ معمولی اور غیر معمولی جو نقصانات تھے ان کی مثالیں دے کر ہمیں اس فن کو سیکھنے کی طرف جو ہے
مائل کرنے کی کوشش کی ہے ایز ریڈرس کہ ہمیں بھی اس فن کو سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی جو تلخیاں ہیں ان میں بھی کمی آئے اور ہم زندگی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ سیکھیں. بطور انسان ہماری زندگی آگے بڑھنا جاری رہے. And dear students, our question continues. Although it is troublesome in the beginning, شروع میں ہمیں تکلیف تو ضرور ہوتی ہے, تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Yet time proves the greatest healer. لیکن پھر وقت سب سے بڑا معالج مرہم ثابت ہوتا ہے. And the pain of loss is mitigated by and by. اور آہستہ آہستہ کر کے یہ درد کا, نقصان کا درد جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میٹیگیٹڈ, ڈیکریزز جسے کہتے ہیں. دا poetess advises us to resign to our fate. وہ کہتی ہے کہ تقدیر کے لکھے کو مان لیجئے, تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے. We should not mourn at the loss of things. ہمیں رونا پیٹنا نہیں چاہیے. To face the loss boldly and resignation to our fate will bring peace of mind. ایسے ہوگا کہ جب آپ چیزوں کے نقصان کو برداشت کر لیں گے اور اپنی یہ سارے دکھ جو ہے انہیں تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں گے, تو آپ کی جو ہے وہ ریسٹوریشن آف پیس آف مائنڈ ہوگی. وہ آپ کا جو ذہنی سکون جو پہلے غارت ہو گیا تھا اس مصیبت کے آنے پر, وہ آہستہ آہستہ ریکور ہوگا. At the end of this question, we will note that the poetess, what advice the poetess has given to us as human beings. The poetess advises us to lose something daily. کہ ہم روزانہ اس practice makes a man perfect. تو روزانہ کچھ نہ کچھ گنوائیں. It will be a practice in the art of losing things. گویا یہ ایک طرح سے پریکٹس ہوگی. As practice makes a man perfect, losing something every day will make us perfect in the art of losing things. یہاں پھر ایک وہی غلطی ہے بیٹے ٹائپنگ کی. چونکہ پریکٹس جو ہے وہ اس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے, تو کچھ نہ کچھ ہمیں روزانہ گم کرنا چاہیے اس فن میں مہارت کے لیے. وی شوڈ فیس دا لاس آف ڈور کیز وداؤٹ فرسٹریشن. بغیر پریشانی کے ہمیں دروازے کی چابیوں کو گم ہو جانے کا سامنا کرنا چاہیے. یہاں وہ تھوڑی سی غلطی جو ہے نا وہ سم تھنگ کے بعد والی وہ درست کریں, پہلے سم تھنگ ایوری ڈے وہاں کریں. شاباش. Dear students, this is the end of our critical question. اگر آپ بیٹے چاہیں تو وہ جو کنٹیکسٹ آپ نے یاد کیا ہے ریفرنس کے حصے میں, ایکسپلینیشن کے حصے میں, تو اس کو یہاں نظم کے آخر پر کنکلوژن کے طور پر سوال کے آخر پر جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سوال اگرچہ پہلے ہی بہت ٹھیک ہے, زبردست لکھا ہوا ہے, لیکن اور اس میں مضبوطی آ جائے گی, بہتری آ جائے گی. تو جو کنٹیکسٹ ہے نظم کا جو آپ نے ایکسپلینیشن کے ساتھ یقیناً یاد کرنا ہے, اسے اس کریٹیکل سوال کے آخر پر جو ہے وہ یہاں درج کر دیں. اٹ ول بی انف فار یو پیپل. تو کافی ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان دس 2 days سیشن. انشاءاللہ سی یو سون ان دا نیکسٹ سیشن. ہماری اگلی نظم بیٹے سولیٹری ریپر ہوگی, ایک بہت اہم نظم جو ہمارے سلیبس کی جاندار نظموں میں سے ایک ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پر بات کریں گے. ٹل دین اٹ از اللہ حافظ اینڈ گڈ بائی فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ اگین.